حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے۔ ایک روز ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپ کر چند آیتیں سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عنادر پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے۔ اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤ، تمہارے بہنوں بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہنوں کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسی بھنبھناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا میں ہو تو؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہو تو؟ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مایوسی و ندامت ہوئی، انہیں شرم آئی اور انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک قرأت کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہیں۔ حضرت عمر وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازہ کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازہ سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے ہوئے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر اکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادے لے کر آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار کے پر تلے سمیت حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسے ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر سے موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔